تمہارے گاؤں میں شادی ہوتی ہے؟ کوئی شادی نہیں ہوتی تو یہ بچے کہاں سے آتے؟ توجہ دیکھو نا، یہ بچے چونی جتنی بیٹھی ہیں. ہاں شادی ہوتی ہے تمہارے گاؤں میں. گریر کے ساتھ کیا لگا تھا؟ ملک. ملک والو شادی ہوتی ہے. شادی تم شادی میں دیکھ لینا، توجہ رکھنا، شادی میں دیکھ لینا اگر 100 لڑکیاں 15 سال سے لے کر 20 سال کی عمر کی، تو ایک بھی اللہ کی بندی ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنے ہوگی. اس کا جسم ظاہر ہوتا ہوگا، بال دکھ رہے ہوں گے، نہ ابا کو پتا نہ اماں کو پتا نہ بھائی ٹوکنے والا. اب تو یہ سمجھ رہے ہیں یہ اسٹینڈنگ میں آ رہا، بڑے لوگوں میں آ رہا، اچھے لوگوں میں آ رہا، بالکل عام طور پر یہ گناہ کیا جا رہا ہے. کوئی نہیں ٹوکتا. حاجی جی کی بیٹی بھی ہے، نمازی جی کی بھی بیٹی ہے، حافظ صاحب کی بیٹی ہے، میری بیٹی بھی ہے، تمہاری بیٹی بھی ہے. پہلے میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، اسلامی رشتے کی جو تمہاری بہن بیٹی میری بھی تو کوئی ہوئی. یہ کھلے عام گناہ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جب ہم پڑھتے تھے ایک حدیث آئی تھی ہمارے سامنے، نبی نے فرمایا، ہمارے استاد نے جب حدیث پڑھائی نا تو ترجمہ تو کرا دیا حضرت، مگر مطلب سمجھ میں نہیں آیا. قاری صاحب قبلہ، مگر مطلب آج سمجھ میں آ رہا ہے. کیرلا میں تھا. اگر آپ آرام کے لیے جانا چاہتے ہو تو میری طرف سے اجازت ہے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کیونکہ روزانہ سفر کرنا بھی رہتا ہے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میری طرف سے اجازت رہے گی. لیکن اب میں ان کو دیکھ لوں. نبی فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. یار ہم سوچ رہے تھے جب بچے تھے، جب پڑھ رہے تھے، کپڑے پہنے پھر ننگی کیوں؟ پہلے کی عورت 200 روپے کے کپڑے میں اپنا جسم ڈھک لیا کرتی تھی، اب 2000 کے کپڑوں میں جسم نہیں ڈھک پاتی. 5000 کے کپڑوں میں جسم نہیں ڈھک پاتی. کیوں؟ پہلے کپڑے پہنتی تھی جسم ڈھکنے کے لیے، اور اب کپڑے پہن رہی ہے جسم دکھانے کے لیے. کسی نے آج تک ٹوکا؟ یہ گناہ بالکل کھل کے، بولو نہیں ہو رہا یہ کھل کے. اور اب وہ حدیث یاد کرو، نبی فرماتے ہیں جب گناہ عام ہو جائیں گے، کھل کے ہونے لگیں گے، اور لوگ اس کو برا تصور نہیں کریں گے، اس کو برا نہیں سمجھیں گے، ایسے وقت پر اللہ تعالی ظالم بادشاہ کے ذریعے ان کے رسی کو ٹیٹ کر دیا جائے گا. اب پٹ رہے، نبی نے تو 1500 سال پہلے ہی بتا دیا تھا. اگر ان تمام چیزوں سے بچنا ہے تو پہلے گھر پہ کنٹرول کرنا ہوگا. یہ تو کوئی مفتی صاحب آ کے نہیں کرائیں گے نا، یہ تو کوئی پیر صاحب نہیں کرائیں گے، کوئی پردھان منتری نہیں کرائے گا، کوئی پردھان جی نہیں کرائیں گے. ہر ماں باپ کو اختیار ہے اپنے گھر کا. یہ کون کرے گا؟ یہ تو ماں باپ ہی کریں گے. یہ ماں کرے گی. ماں شادی میں دیکھ لیو 18 سال کی لڑکیاں، 20 سال، اتنے فیشنیلے، اتنے ننگے، اتنے چٹر مٹر، اتنے برے کپڑے جس سے جسم کی نمائش ہو رہی ہے. بولو ہے کہ نہیں؟ یہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، تم بھی دیکھ رہا ہو، سب دیکھ رہے ہیں. ٹوکا کسی نے؟ اماں نے روکا؟ اماں کیا روکے گی؟ اماں تو خود بھالو بنی گھوم رہی ہے. ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کی بات ہے. اب گناہ یہ بھی یہ سمجھو کہ کم ہو رہا جو ظالم بادشاہ تمہارے اوپر بٹھا دیا، ورنہ کارنامے ایسے کہ پتھروں کی بارش ہو، پتھروں کی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنے عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دعائیں مانگا کرو. کچھ اچھے لوگ، کچھ نیک لوگ، کو مدرسے کے طالب علم، کچھ ان کی وجہ سے بچے پڑے، ورنہ اتنے کارنامے. نبی فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے، نکاح کے علاوہ ایک بھی چیز تم دکھا دو جو سنت کے طریقے پر ہو، ایک بھی چیز دکھا دو تم. اور اگر امام صاحب اس کے خلاف تقریر کر لیں، دوسرے دن کو ان کا بیگ بندھا ہوا ملے گا. مطلب گناہ نہیں ختم کریں گے، ہٹائیں گے، امام کو بدل دیں گے. اگر امام صاحب کسی شرابی کے خلاف اگر تقریر کر دے تو امام کو بدل دیں گے. کم وقت امام کو
اس شرابی کو گاؤں سے نہیں نکالیں گے، حافظ قرآن کو نکالیں گے، عالم دین کو نکالیں گے، 5 وقت کے نماز پڑھنے والے کو نکالیں گے، تو تم پہ تو پتھروں کی بارش ہونی چاہیے، مگر دعا یہ ہے اللہ ہم سب کو عذاب سے محفوظ و معمون رکھے۔ کبھی سوچا؟ اور دکھاؤں ایک گناہ، اگر اجازت ہو تو بتاؤں، تاکہ ہو سکتا تمہارے تھوڑے کان کھڑے ہو جائیں کہ ہاں یار غلطی ہماری ہے۔ آگ کا انگارہ ہاتھ پہ رکھا جائے اور یہ کہو کہ ہاتھ نہ جلے، اللہ سلامت رکھے، اللہ عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہاتھ نہ جلے اگر کوئی یہ کہے تو اب مجھے بتاؤ، آگ کا انگارہ ہاتھ پہ ہو تو ہاتھ نہیں جلے گا، ایسا ممکن ہے؟ یہ کام تو تمہارے ذمہ ہے کہ بیٹی کے کپڑے سنبھلوا سکتے ہو، کسی غیر کے ذمہ تو نہیں ہے نا۔ اور اگر اب بھی نہیں کرو گے تو تم راضی ہو، پھر مت کہنا چوراہوں پہ یہاں یہ ٹوٹ گیا وہاں وہ ٹوٹ گیا، اتنے گھر جل گئے، انتظار کرو انتظار کرو انتظار کرو، بس دعا کرتے رہو اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سمجھ رہے میری بات؟ لیکن سنو بچوں، خاموش ہو، اب سنو، اتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے، اس گاؤں کا نام ملک ہے، ملک ہے نا، اور اس کا نام، پروگرام کا نام ہے اصلاح معاشرہ۔ اب رکھ لو اس کو اندر یار، اس کا نام ہے اصلاح معاشرہ۔ اتنی مشکل سے تو یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں حضرت، اور وہ بھی تم موبائل میں نکال دو۔ نہیں، پہلے ہمیں نصیحت ہونا چاہیے، بعد میں آپ کو جو بات ہے رکھ دو بیٹا۔ اتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے، کم سے کم اس گاؤں میں حضرت کتنے گھر ہوں گے امام صاحب قبلہ؟ 100 ہوں گے، 150 ہوں گے، 200 ہوں گے، کتنے ہوں گے نیچے سے بتائیو؟ 200 مان لے، چلو کچھ کم و بیش ایک اندازے سے مان لو 200 گھر ہیں۔ 200 گھروں میں 100 گھر ایسے ہوں جن کی بیٹیاں جوان ہیں، مطلب 12 سال سے شروع ہو جائیں، 12 13 14 15 20 تک 100 گھر ایسے ہوں، تو ان 100 گھروں میں ایک آدھ گھر ایسا ہوگا جن کی بیٹیوں پہ موبائل نہیں ہوگا، بلکہ 99 گھر ایسے ہوں گے جن کی بیٹیوں پہ موبائل ہوگا۔ اس حقیقت کو تم چھپا ہی نہیں سکتے۔ بولو نہیں ہے کیسا؟ سب کے گھر ہے موبائل۔ اب اتنا پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ بتاؤ ہماری بیٹیوں کو، ایسے کہہ لو، پہلے میں کہہ لوں اپنے آپ کو، تمہاری بیٹی تو میری بیٹی، ہماری بیٹیوں کو موبائل کی ضرورت کیا ہے اتنا بتا دو۔ موبائل کے بغیر مر جائے گی؟ موبائل کے بغیر خاندان بھوکا مر جائے گا؟ فیکٹری بند ہو جائے گی اگر بیٹی کو موبائل نہیں دو گے تو؟ کسی کی بیٹی ایسی ہے جو ٹرک چل رہے ہیں، بسیں چل رہی ہیں، ہوائی جہاز چل رہے ہیں، فیکٹری چل رہی ہے، کارخانہ ہے، کسی کی بیٹی جو پورا خاندان بھوکا مر؟ کم سے کم 3 روٹی کھاتے ہو، 1.5 کی عقل رکھو۔ کس سے بات کرنے دیا بیٹی کو موبائل؟ کہاں بات کرے گی؟ واٹس ایپ چلائے گی کہاں چلائے گی؟ فیس بک چلائے گی کہاں چلائے گی؟ یوٹیوب دیکھے گی کیا دیکھے گی؟ مجھے بتاؤ، تم باپ ہو، تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ بیٹی میں جو موبائل ہے کس سے بات کرنے دیا ہے؟ باپ صبح سے لے کر شام تک کھیت کو نکل جاتا، کام پہ نکل جاتا، پتہ نہیں چلتا۔ یہ اماں جو ہے نا، اماں، ان ساری اماؤں کو پتا ہے میری بیٹی زینے کی آڑ میں کھڑے ہو کے آدھے گھنٹے سے اٹھلا کے گجرا کے یا چھت پہ ٹہلتے ٹہلتے کس سے بات کر رہی، ہر اماں کو پتا ہے۔ وہی اماں کو پتا نہیں ہوگا جو پاگل ہوگی۔ جب محلے میں باتیں اڑنے لگتی ہیں کہ فلانے کی بیٹی ایسی، فلانے کا بیٹا ایسا، تو پھر روتی ہوئی آتی ہے، پتہ نہیں میری بیٹی پہ جادو کرا دیا ہے، پتہ نہیں میری بیٹی پہ کوئی ہوائی اثر ہو گیا، پتہ نہیں میری بیٹی پہ کوئی صحابہ آ گیا، پتہ نہیں میری بیٹی کو کیا ہو گیا، کسی نے دماغ کچھ نہیں کرا۔ اس اماں کی کمر پہ 3 لٹھ مارو، توڑ دو کمر۔ ہنسو مت، ذرا سوچو یہ بات میری بہنیں، میری مائیں سن لیں۔ باپ تو بیچارہ کمانے کے لیے چلا گیا، صبح سے شام تک آ کر کے شام کو کھا کر کے سو گیا، اسے پتہ نہیں ہے بیٹی کہیں اور گل کھلا رہی ہے۔ بگڑنے والی چیز دے دی تم نے، بگڑنے والی
آپ کہو گے کیا کمی ہے، ہماری بیٹی کیسے بگڑی؟ بتاؤں؟ جو لڑکی کبھی ملک سے نکل کے باہر نہیں گئی، اسے اگر مراد آباد چھوڑ دو اسے گھر نہیں ملے گا، مگر اس کے پاس بمبئی کا فیشن کہاں سے آیا بولو؟ اس کے پاس فلموں کا طریقہ کہاں سے آیا بتاؤ؟ اس کے پاس کھانے کا ڈنگ، پہننے کا ڈنگ، اوڑھنے کا ڈنگ، کپڑے پکڑ کے چلنے کا ڈنگ فلموں جیسا کہاں سے آیا مجھے بتاؤ؟ تم نے بتایا، اس کی ماں نے بتایا نہیں، جو تم نے موبائل دیا ہے اسی موبائل کے ذریعے اس کی آستین کٹ گئی، چٹیاں لہرا رہی ہے، مٹک مٹک کے چل رہی ہے، گلا کھول کے چل رہی، دوپٹہ ادھر پھینک کے چل رہی ہے، مہندی یہاں تک لگ رہی، آگ لگا دی ہے سماج میں آگ۔ لوگوں سمجھو یا مت سمجھو، ابھی دن دور نہیں ہے، ابھی بھی کنٹرول کر لو۔ اور یہی تک نہیں، بڑے بڑے شہروں میں تو اتنے آگے تک، ابھی گاؤں میں یہ بات نہیں آئی ہے مگر 10-20 سال میں آ جائے گی۔ جن گاؤں میں نا ملے جلے لوگ ہیں، ملے جلے مطلب مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، ہندو بھی، معلوم ہے تمہیں مسلمانوں کی لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے موبائل کے ذریعے ٹچ ہو گئی ہیں، اور غیر مسلموں کی لڑکیاں مسلمان لڑکوں سے ٹچ ہو گئی ہیں اس موبائل کے ذریعے۔ کیسا باپ ہے تو اسے گھٹی میں، تمہیں پتہ نہیں ہے ہم ہندوستان گھومتے، کچھ باتیں مائک پہ بتانے کی نہیں ہوتی ہیں، 50 لڑکیاں غیروں کے ہاتھ میں چلی گئی ہیں مسلمانوں کی، سمجھ رہے ہیں آپ تو گاؤں میں صبح سے شام تک بھوتنے بنے پڑو، کھیت جوت رہے ہو، نہ اذان کا پتہ نہ نماز کا پتہ، بس شام کو آدھا گھنٹہ تیری میری برائی کر لی، غیبت کرا لی، اور اگر دیکھا کسی کی شادی ہے پھوپا سے کہہ دیا بیٹھیے مت، پھوپا کہہ رہا جب تک ناک نہیں رگڑے گا اس وقت تک بیٹھوں نہیں شادی میں۔ یہ ہے گاؤں میں، معلوم ہے تمہیں؟ کوئی ایسا نہیں ہے جو ایک دوسرے کو سمجھائے، ایک دوسرے کو چڑھانے والے، پیچھے سے چڑھانے والے، سامنے کہیں ہاں ایسا کر لینا چاہیے، پیچھے کہ بیٹھیے مت، اب دیکھوں گا شادی کیسے کر لے گا۔ دوسرا کہہ رہا بھیا پہلے ان کو بٹھا لو تب میں بیٹھوں گا، اب بیچارہ لڑکی والا کہہ رہا بیٹھ جاؤ نا، دیکھو تو اب وہ پھوپا نا، جو اس پھوپا کی اینٹ تو نا قبرستان میں نکلے گی، دیکھو اتنا مار، اور وہ پھپو وہ بھی کم نہیں ہے، دوپٹہ پھینک کے پھنائی پھر رہی ہے، وہ بھی کہہ رہی ہے نہیں بیٹھوں گی، منہ میں سے تھوک نکلے نہیں بیٹھوں گی، جب تک ناک نہیں رگڑیں گے، اگر کہ ناک تیری ناک تو دیکھ قبرستان میں رگڑی جائے گی، دیکھ گاؤں میں اختلاف کر دیا، 2-2 3-3 4-4 محلوں میں پارٹیاں بنا لی ہیں شادی کے موقع پر، ایک دن 2-2 دن اسی منانے میں نکل جاتا ہے۔ نبی کی باتیں بتاؤں، ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا تھا آقا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند کون سا بندہ ہے؟ تو نبی نے بتاؤں کون سا بندہ بتایا؟ نبی نے فرمایا سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے وہ بندہ ہے جن میں 2 میں اگر کوئی ناراضگی ہو جائے تو سب سے پہل رضامندی کرنے میں، سلام کرنے میں کر لے السلام علیکم، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند وہ بندہ ہے، اور تو ناک رگڑوا رہا، اور تو کیا کر رہا؟ ناک رگڑوا رہا۔ معلوم ہے تمہیں کچھ لوگ گاؤں میں اچھے بھی ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں یار بگڑے ہوئے چلو بنوا دو، یار بگڑے ہوئے چلو بنوا دو، کچھ بگاڑنے والے ہوتے ہیں اس چکر میں ذرا ان کی بگڑوا دو پھر میرے پاس آئے گا، میں سنبھلواؤں گا تاکہ میری ناک اونچی ہو جائے۔ تیری ناک بھی دیکھ قبرستان میں اونچی ہوگی۔ ہیں کچھ لوگ اس طریقے کے، بولو میں غلط بول رہا ہوں کہ نہیں ایسے ہیں کچھ لوگ ایسے؟ یار کہاں لے کے جاؤ گے بیٹا تیرا چاند، بیٹھ جاؤ، کہاں لے کے جاؤ ذرا سوچو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے نبی ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، سننے کی بات ہے، بڑی پیار بھری باتیں چل رہی تھی۔ میرے نبی پیار میں آئے، بولے عائشہ کہ جی آقا آج جو تم چاہو مجھ سے مانگ لو اور جو تم چاہو پوچھ لو۔ حضرت عائشہ بولی آقا کیا پوچھوں؟ کہ کسی سے مشورہ بھی لے لو۔ کا مشورہ لے لوں؟ کا جی لے لو۔ تو میرے نبی کی بیوی سیدھی
اپنے ابا کے پاس حضرت ابو بکر صدیق کے پاس مشورہ لینے چلی گئی. لڑکی نا زیادہ تر میکے کوئی بھاگتی ہیں, اور بعض کیا ہوتا ہے معلوم ہے, کئی بچوں کی اماں ہو گئی ہے مگر کہنا آج بھی میکے والوں کا مان رہی ہے, اس وجہ سے گھر نہیں بنتا. اور اماں بھی ہوئی سے فون پہ کہہ رہی ہے کہ کچن میں کو آجا, کچن میں کو. اب کچن میں کھڑے ہوئی بات کر رہی ہے کہ وہ تیرا سسر ہے نا حاجی جی دبیے مت, اور تیری وہ ساس ہے نا دبیے مت, تیرا جیٹھ ہے دبیے مت, ذرا بھی مجھے فون کر دیے تیرے بھائیوں کو موٹر سائیکل لے کے بھیج دوں گی, بٹھال کے لیے آئے گا. اس بے وقوف سے یہ پوچھو تو نے بیٹی کی شادی کر کے گھر بسانے بھیجا یا جنگ کرانے بھیجا؟ اتنا بتا, کیا ضرورت اتنا خرچہ کرنے کی؟ ذہن پلٹ گئے لوگوں کو, کیا ضرورت تھی؟ حضرت عائشہ سیدی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی, کہنے لگی ابا جان ابا جان. ابو بکر صدیق کہنے لگے بیٹی بولو. کہا ابا جان آقا نے ایسے ایسے فرمایا ہے, اب میں نبی سے کیا پوچھوں؟ ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے, کہا عائشہ میں تو اسی دن کا انتظار کر رہا تھا, ایسی بات پوچھنی ہے نا, ایسی بات, اللہ برکت فرمائے, ایسی بات پوچھنی ہے عائشہ جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے, نہ کسی صحابی کو پتا, نہ کسی فرشتے کو پتا, نہ کسی نبی کو پتا, نہ جبریل کو پتا, صرف اللہ جانے اور رسول اللہ جانے. عائشہ میں بتاؤں گا کیا پوچھنا. حضرت عائشہ یہی ہے حاجی کلو, ہاں انہوں نے کھانا وانا کھلوایا وہاں پہ. اور اس لڑکے کا کیا نام ہے امام صاحب؟ رضاؤل حسن. ہاں وہ گاؤں میں کہہ دیتے نا رضاؤل حسن, لفظ کیا رضاؤل حسن, ٹھیک ہے. وہ بیچارہ بڑی خوشی منا تھا, بڑی اس سے مجھے بتایا حضرت نے ان لوگوں نے, مگر کیا کریں وہ کام بھی ضروری ہے. اللہ برکت ہے. ارے آپ بزرگ ہیں, کیوں میں آپ کا بچہ جیسا ہوں, دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے, اور مولا اس گاؤں میں بھی بہاریں عطا فرمائے. اچھا دونوں آمینوں میں تمہیں فرق نہیں لگا؟ ایمانداری سے ہوتا, جب میں نے کہا اللہ میرے علم و عمل برکت فرمائے, بولے ہاں آمین. میں نے کہا اس گاؤں میں بہاریں, بولے آمین. کیا یار مطلبی انسان, چپ, یہ بیچ میں ٹبوکا دینا ضروری ہے یار. اچھا تمہیں کچھ تو فرق لگا ہوگا, نہیں لگا یار؟ ہمارا اس جیسے غریب کا بھی تھوڑا سوچ لو نا, تم اپنے مطلب کی جیسے نماز پڑھنے, بولے یار دعا قبول, نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور دعا مانگ رہے, امام صاحب کہہ رہے ہیں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, رو رو کے, اور یہ انگلی چٹکا رہے ہیں ایسے ایسے انگلی, امام صاحب کہہ رہے ہیں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ, آمین, انگلیوں میں زور لگا کے, پھر کہہ رہے ہیں دعا قبول. ڈھنگ سنبھالو اپنے, دل سنبھالو اپنا, طور طریقے سنبھالو اپنے. اچھا سمجھ میں آ رہی ہے؟ زیادہ تیز تو نہیں بول رہے ہوں, تمہارا میں ایک بھی پیارا بول لیا. اچھا مجھے وہ اچھا نہیں لگتا نا بہت زیادہ دھوں دھوں, کانوں میں سمجھ میں نہ جھی جھی, میرا مزاج ایسا ہے, باقی جس کا جو مزاج ہو میں نہیں جانتا. اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اب سنو, حضرت عائشہ کہنے لگی ابا جان بتائیے. ابو بکر بولے بیٹی مجھے بھی بتانا پڑے گا. کہا جی ابا میں بتاؤں گی آ کے. کہا کیا پوچھا جو یار قرآن میں نہیں, حدیث میں نہیں, کسی صحابی کو پتہ نہیں, کسی ولی کو پتہ نہیں, کسی نبی کو پتہ نہیں, کسی فرشتے کو پتہ نہیں. ابو بکر صدیق نا چکر میں رہتے تھے, کوئی دن ایسا مل جائے تو نبی سے اس کے بارے میں پوچھو, مگر موقع ہاتھ میں, آج موقع آتا. کہا بیٹی میں انتظار کر رہا ہوں, جا آقا سے پوچھ لینا بیٹی, کیا پوچھنا میں بتاتا ہوں. کہا ابا جان بتاؤ. ابو بکر صدیق بولے آقا سے پوچھنا. آقا آپ جب معراج کو گئے, پہلے آسمان پہ گئے, دوسرے پہ گئے, تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے پہ ساتویں پہ گئے, سدرۃ المنتہا پر پہنچے,
حضرت جبریل بھی وہیں رک گئے. اب جب آپ قرب خاص میں پہنچے, آپ میں اور اللہ میں راز و نیاز کی باتیں ہوئی. وہاں پہ تیسرا کوئی موجود نہیں تھا. اللہ جانے, رسول اللہ جانے کیا باتیں ہوئی. آقا ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بتا دے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ. آج بڑے سیلے ہوئے چل رہے ہو تم. سمجھ میں آگے چلتا ہو. چلو کیا پوچھا, کچھ یاد بھی کر رہے ہو یا سب اڑا ہی رہے ہو؟ کیا پوچھا کہ معراج کو گئے, اللہ اور رسول اللہ کے درمیان جو بات ہو ان میں سے کوئی ایک بات کا پتہ چل جائے نا تو گتھی سلجھ جائے گی کون سے موضوع پہ چل رہی تھی. حضرت ابوبکر سے کہا میں پوچھ لوں گی. عائشہ بولی میں پوچھ لوں گی. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ آگے کہا یا رسول اللہ پوچھوں؟ کہا پوچھو. کہا آقا آپ معراج کو گئے؟ کہا جی گیا. پہلے آسمان پہ جی, دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے سات جی, سدرۃ المنتہا پہ جبریل بھی ساتھ میں, آپ بھی. اب جبریل رک گئے, پھر آپ رف رف کے ذریعے وہاں پہنچے جی. پھر وہاں پہ تیسرا کوئی نہیں, صرف اللہ اور آپ, جو دونوں میں راز و نیاز کی باتیں ہوئی ان میں سے کوئی ایک بات بتا دو. میرے نبی بولے عائشہ یہ تم بول رہی ہو؟ نہیں ہو سکتا, تمہارے پیچھے کوئی اور ہے اور یہ میرا ابو بکر ہوگا. اب تو بولی جاؤ سبحان اللہ. کون ہوگا یہ میرا ابو بکر ہوگا. کہا جی آقا, جی آقا. وہ جھوٹ بولتی نبی کی بیوی, آج کی بیوی کی طرح تھوڑی تھی. شرٹ یا کرتا نکال کر رکھ دو تو کبھی 500 مار دیے تو کبھی 200 مار دیے, کبھی 300, اور نام لگا دیا جناتوں کا کہ جنات لے کے جا رہے ہیں, جنات لے کے. جنات کیا مٹھائی کھائیں گے کیا؟ انہیں ٹرک چاہیے, بس چاہیے, پلاٹنگ, کیا چاہیے انہیں؟ جنات نہیں لے رہے ہیں, جنات نہیں لے رہی ہے, معلوم ہے تمہیں, اور نام لگا دیا جناتوں کا. تم نے دیکھا ہوگا بعض مزار پہ اتنا کودتی ہیں عورتیں. یار جس مزار پہ دیکھو تو پٹی پڑی ہیں. پورے ہندوستان کے جنات ہی نہیں چپٹ گئے. ایک بات بتاؤ, جنات ہیں کہاں؟ کیونکہ جو بات میں کروں گا پکی کروں گا. جنات کہاں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اس کو پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ. اس کی تفسیر میں جنات بیابان میں, جنگلات میں, پہاڑوں میں. کہاں ہے؟ بیابان میں, جنگلات میں, پہاڑوں میں. بیابان میں تم جاتے ہو, جنگلات میں تم جاتے ہو, عورتیں نہیں جاتی. پہاڑوں میں تم جاتے ہو. تم بیابان میں گئے, جنگلات میں گئے, پہاڑوں میں گئے, تمہیں جنات چپٹا نہیں. اسے گھر میں آٹا گونتے گونتے جنا گیا, جھاڑو مارتے مارتے جنا گیا. گارنٹیڈ بتا رہا ہوں, اگر 100 عورتیں مزار پہ کود رہی ہیں تو مشکل سے 5 ایسی ہوں گی جن پہ کچھ ہے. 95 تو خالی ڈھچوکلا, خالی ڈھچوکلا. ہندوستان کے جنات ان عورتوں کو اتنا کوستے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کم بخت کا گھر نہیں دیکھا مگر بدنام پورا کر دیا. ہاتھ جوڑ ارے انہیں سنبھالو, سفید شرٹ والوں. صحیح بتا رہے ہوں میں. اور بعض میاں بھی ایسا ہے کم بخت, بڑی پٹائی ہوگی اس کی بھی, وہ بھی کہتا ہے ارے تجھ پہ تو 70,000 ہیں, 5 اس جمعرات میں مار دیے, 10 اس جمعرات میں, کبھی 500 لے لیے, کبھی 1000, اور ٹھیک پھر بھی نہیں ہو رہی ہے. حضرت عائشہ کہنے لگی آقا
بات بتا دو. نبی بولے جب وعدہ کر لیا تو بتاؤں گا. تو ادھر ابو بکر صدیق گھر میں چکر لگا رہے, اب میری بیٹی آ رہی ہوگی پوچھ کے, اب آ رہی ہوگی پوچھ کے, اب آ رہی ہوگی. حضرت عائشہ سے نبی کیا کہتے ہیں, اجازت ہو تو بتاؤں. سننا چاہ رہے ہو یا چھوڑ دوں؟ سننا چاہ رہے ہو. اس کا مطلب تم اب دھیان سے بیٹھے ہو, اب تو آمین اپنے مطلب کی نہیں کہو گے نا. حضرت عائشہ کھڑی ہے, میرے نبی فرما رہے عائشہ سنو, جب اللہ میں اور مجھ میں راز و نیاز کی باتیں ہوئی, لیکن ایک ہی بات بتاؤں گا. کہ جی آقا فرما رہے اللہ نے مجھ سے ایک وعدہ فرما لیا ہے, راز و نیاز کی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھ سے کہا محبوب تیرے امتیوں میں سے اگر کوئی ایسا میرا بندہ ہو جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے, جو نفرت والوں سے ملا دے, لڑائی جھگڑے ختم کر کے ان میں ملاپ کرا دے, تو ایسے بندے کو میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دوں گا. ارے کھڑو گے یار. بس لگے عشق محبت, عشق محبت, پیار محبت, پیار محبت, بستی بستی کریا کریا, علم کا دریا, فیض کا دریا, کون بنے مہمان کعبہ. نعرہ حیدری. 10 روپے کا کرنٹ ہے یہ ذمہ داری تو انہی کی تھی. لو, اب تم پہ بھی ذمہ داری ہو, تم بھی دیو. مطلب یہ سمجھ رہی بات, بیچارہ غریب ہے, دے دیا کرو. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کو کہاں دیتا ہے, سمجھ رہے. ایک مرد اور تھوڑا بیٹا میک تھوڑی دور رکھے, ورنہ پھاڑ دو گے تو اس بیچارے کا غریب کا میک, سمجھ رہے. ایک مرتبہ کیا ہوا نا, تقریر میں تقریر کر رہا تھا, ڈر بھی لگتا ہے ان سے, اور جب انہوں نے نعرہ لگایا اور کھینچا نا, یہ سانس بھول گئے. نیچے ایک بڈھن بیٹھے تھے بیچارے, اب اسے چکر آیا نا تو ان کی گود میں گرا, ادھر بڈھن سانس بھول گئے. میں نے کہا یا تو یہ گئے یا یہ گیا. اب تم گھبرائیے مت, آواز کم مت کرو, تمہارا بڑھیا چل رہا, میں خود سیٹ کر رہا ہوں. اللہ برکت فرمائے. چلو سمجھ رہے ہیں. تو اب یہ ہوا, ہاں تو اب میں دونوں کے لیے دعا کر رہا, دیکھوں 1 منٹ کے لیے دونوں کھڑے ہیں, تو اس لیے ان سے پیچھے ہی کہتا ہوں, پیچھے ہی کھڑے ہو کے نعرہ, اور میک بھی تھوڑا دور رکھیو. حضرت عائشہ سے نبی نے فرمایا, کتنی پیاری بات ہے, ایسے بنو. آج کے بعد توڑو گے تو نہیں, جوڑو گے, جوڑنے والے بنو گے انشاءاللہ. بولو. گاؤں میں پتہ نہیں چلتا, بعض بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, ان کے دل میں یہ رہتا کہ رہے یار یہ ناراض چل رہا ہے, اپنا کام چھوڑ کے ان کی رضامندی کرا دیتے ہیں. ایسا بھی حضرت کراتے ہیں. حضرت عائشہ کہنے لگی آقا میں ابھی آ رہی ہوں. میرے نبی سمجھ گئے کہاں جا رہی ہیں. نبی بولے جاؤ, مجھے پتا ہے. سیدھی اپنے ابا کے پاس. حضرت ابو بکر صدیق چکر لگا رہے تھے, بیٹی آ گئی تو, کہا جی ابا میں آ گئی. کہا بیٹھو 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 بیٹھو. بتاؤ کیا بتایا نبی نے کیا بتایا. کہا ابا جان آقا یہ کہہ رہے ہیں اگر جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے, جو بہت دنوں سے یا 2 دن سے جتنے دن سے نفرت تھی انہیں ختم کرا کے دونوں کو ملا دے, اگر کوئی ایسا کام کرے تو وہ جنت کے راستے پر ہے. خوش ہونا چاہیے نا. مگر ابو بکر صدیق رونے لگے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. سن رہے میری بات. حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے, اتنا روئے یہ آنسو ادھر کو داڑھی میں سے نکل کے یہ پیراہن پہ گرنے لگے. عائشہ چکر میں کہ پتہ نہیں ابا کو طبیعت خراب ہو گئی, کہیں درد ہے کہ
ابا جان کوئی بات ہے, کوئی تکلیف ہے؟ اب تکلیف کا نہیں بیٹی. پھر رو کیوں رہے؟ کہا بیٹی یہ بات سن کر. کہا ابا جان یہ تو بڑی خوشی کی بات تھی, اب رو کیوں رہے؟ کہا بیٹی تو نے نبی کے فرمان کا ایک ہی پہلو سنا, دو نہیں سمجھے, مجھ سے دوسرا بھی سمجھ لے. کہا جی ابا جان تم لوگ بھی سن لیو یہ بات. بیٹا میرا چاند, بیٹا بیٹا میرا کبوتر, تھوڑی دیر رک جاؤ, تم اچھے بچے ہو نا, یہ ویڈیو میں تمہارا اس میں چینل میں جائے گا, گاؤں کا نام تو اچھا لگے گا, مت بولو ٹھیک ہے, آرام سے رہو. اور کوئی بڑا شخص مارنا مت بچے کو, کیونکہ پہلے کا وقت ایسا تھا اگر کوئی نا کسی کو مار دیا کرتا تھا 2 تھپڑ تماچے کھینچ کے, تو جب گھر والا آتا تھا تو یہ کہتا تھا ایک اور مارو تاکہ یہ سدھر جائے, اچھا کرا تم نے مارا. اور آج کے دور میں یہ ہے کسی کا بیٹا کتنی غنڈہ گردی کر رہا, کتنے ہی کچھ کر رہا, شراب بھی پی رہا, نمازی آدمی آ کے ایک تھپڑ مار دے تو اس کے گھر والے آ کے لڑ جائیں گے, گریبان پکڑ لیں گے اور یہ کہیں گے کہ میرا بیٹا شراب پیے, جوا کھیلے, تو کون ہوتا مارنے والا یہ بتا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہیں جلسے کے بعد یہ جا کے روکے اور گھر بچے کو کہہ دے, اور پھر کل کو اس کے باپ پنچایت اکٹھی کر لے, اور کچھ لوگ سیاست میں انہیں مزہ آتا ہے اور گاؤں میں پارٹی ہو جائے. تو کوئی کسی کو مارنا مت, اور اللہ کے واسطے اگر کوئی بڑا آدمی کسی کے بچے کو مار دے, اس کی دشمنی نہیں ہے, وہ تمہارے لیے اچھائی کر رہا, اس سے لڑنا مت کبھی. جب یہ باتیں تمہارے پاس آ گئی نا تو گاؤں میں بہاریں آ جائیں گی, بہاریں. مگر بعض آدمی کو جب تک چینٹ نہ جائے اسے مزہ نہیں آتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے بیٹی دوسرا پہلو مجھ سے سن لے, مجھ سے سن لے, سنا دوں. حضرت ابو بکر صدیق رو کر کے کہنے لگے بیٹی نبی کے فرمان کا مطلب یہ اگر کوئی ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے تو وہ جنت کے راستے پر ہے, اور اگر کوئی جڑے ہوئے دلوں کو توڑ دے تو وہ جہنم کے راستے پر ہے. اور آنے والے وقت میں جوڑنے والے کم ہوں گے اور توڑنے والے زیادہ ہوں گے. بے شک سبحان بولو ہے نہیں ایسا؟ تماشا دیکھتے رہتے, کوئی سمجھانے والا, سمجھا اس لیے نہیں رہے. جیسے اب قانون بن گیا کوئی اگر مر بھی رہا نا تو اسے اٹھا کر کے نہیں لے جائیں گے ورنہ کیس اسی پہ لگ جائے گا. ایسے ہی ہے, کوئی کتنے ہی کچھ بھی شرارت کر رہا, مسجد میں کچھ بھی کر رہا, اب تو امام صاحب تک اگر ڈانٹ دیں تو امام صاحب کا ہی بیگ بندہ رکھا. پرانے حضرت پڑے ہوں گے, ان سے پوچھو ان کے ابا کہہ کے آئے ہوں گے قاری صاحب سے, کیا کہہ گئے ہوں گے, ہڈی ہڈی ہماری ماس ماس تمہارا. جتنا مار, ہم بھی پڑھاتے تھے بدرالعلوم جسو, اتنا مارتے تھے بچے کانپتے تھے ہمارے ڈر. آج وہ مفتی, سمجھ رہے میری بات؟ تو ان کے اما ابا, ہمارے اما ابا, ان کے تمہارے بھی جو پڑھے یہ کہہ کے, اور آج اگر قاری صاحب بھی کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, کچھ بھی نہیں, قاری صاحب ایک تماچا مار دے غلطی پہ, اس کی اماں الگ پھناتے ہوئی آتی ہوگی, ابا الگ ناک پھلا کے آتا ہوگا, اور صدر صاحب گاؤں کے پردھان صاحب جو گاؤں کے بڑے امام صاحب کو نکالو, قاری صاحب کو نکالو, یہ سے کب تک نکالو. پھر اسی وجہ سے ان پڑھ رہ رہے ہیں, اسی وجہ سے جہالت رہ رہی ہے. اب جو سمجھ میں آ رہی کر رہے ہیں. 15-15 سال کے بچے موبائل چلا رہے ہیں, نشہ کرنے لگے. تمہارے گاؤں میں نہیں کرتے ہو, ذرا شہروں میں جا کر کے دیکھو, نشہ کرنے لگے, تیری میری بہن بیٹیوں تکنے لگے, ڈی جے بج جائیں, کولے مٹکا رہے. یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, اس لیے ہمیں آپ کو سدھرنا پڑے گا. تو اب توڑنے والے بنو گے یا جوڑنے والے؟ انشاءاللہ. گریر ملک میں, یہ ملک ہے, گریر ہے ملک میں انشاءاللہ. یہ 2-4 بات ہوئی. ایک بات اور بتا دوں, اتنی پیاری بات, مزہ آئے گا تو بس. حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں. ایک مرتبہ نبی نے مسجد نبوی میں تقریر کی. کہاں؟ کتنا پیارا پروگرام ہوگا یار, سنانے والے نبی ہوں اور سننے والے صحابہ اور علی ہوں.
اس سے اچھا پروگرام ہو سکتا ہے کیا؟ کتنے پیارے لوگ. آہا میرے نبی تقریر فرما رہے تھے, تقریر کرتے کرتے جنت کی باتیں آ گئی, جنت کی بہاریں. صحابہ دیکھ کے مسکرانے لگے, مسکرانے لگے صحابہ. میری طرف توجہ رکھو. صحابہ دل میں خواہش کرنے لگے, نبی بھی پیار میں آ گئے. نبی کہنے لگے میرے جانثارو چلو میں تمہیں یہیں پہ جنتی کا دیدار کرا دوں, جنتی کو دکھا دوں. اب صحابہ نے سوچا نا یہ جو آگے بیٹھے یار یہ روزہ بھی رکھتے ہیں, جنگ بھی لڑتے ہیں, راتوں رات قرآن بھی پڑھتے ہیں, بڑی عبادت کرتے ہیں, انہی کا نمبر آئے گا. کسی نے دوسرے کے بارے میں, کسی نے تیسرے, اپنے اپنے اعتبار سے سوچا. مگر میرے نبی نے ان میں سے کسی کو نہیں کہا انہیں دیکھا, انہیں دیکھا. نبی نے فرمایا جنتی کو دیکھنا چاہ رہے ہو؟ کہا جی آقا. نبی نے کہا مسجد کے دروازے کو دیکھو جو آ رہا ہے, دیدار کر لو, جنتی کا دیدار ہے. جب سارے لوگوں نے دیکھا تو مسجد کے دروازے سے ایک سیدھے سادے بھولے والے چچا میاں آ رہے, جن کے کپڑے بھی سکڑے ہوئے, اتنے بھولے اتنے سیدھے بیچارے. ان کی داڑھی حضرت, ان کی داڑھی نا ایسی تازہ جیسے ابھی وضو بنا کے آئے. سارے لوگ دل میں کہنے لگے یار ان سے زیادہ پرہیزگار یہ ہیں, ان سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں, ان کا نمبر کیوں آیا؟ اپنے دل میں ان میں کون سی ایسی کوالٹی ہے, ان کا نمبر کیوں آیا؟ اب سب دل میں سوچ رہے ہیں یار ان کا کون سا ایسا عمل ہے, کون سا ایسا کام ہے, یہ کیا کرتے ہیں جس سے اللہ اور رسول, نبی ایسے تو نہیں کہہ دیں گے, اور نبی جس کو کہہ دے وہ حق. کوئی نہ کوئی تو کوالٹی ہے. اب وہ آئے سیدھے سادے, انہوں نے نبی کے ہاتھ کا بوسہ دیا, السلام علیکم یا رسول اللہ, اور آ کر کے بیٹھ گئے. اب لوگ, انہیں چچا میاں کو پتہ نہیں کیا چل رہی ہے, اب لوگ کبھی چچا کو دیکھے کبھی نبی کو دیکھے. گزر گیا ایک دن, دوسرا دن پھر نمبر آیا, پھر بیان کرا صحابہ نے, پھر جنت کی باتیں چھیڑ دی. نبی بولے پھر دیدار کرنا چاہ رہے ہو؟ تو کہا جی آقا آج تو صحابہ نے سوچا پکا ان کا نمبر آئے گا, یا ان کا آئے گا, یا ان کا آئے گا. مگر میرے نبی نے سب کو دیکھا, دیکھ کر کے کہا مسجد کے دروازے کو دیکھو جو آ رہا ہے, دیدار کر لو جنتی کا دیدار. تو جب دیکھا تو آج بھی وہی کل والے چچا آ رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب تو پکا ہو گیا کہ یار چچا بڑے چھپے ہوئے رستم نکلے بھائی. تم کیا, تبھی تو میں نے کہا نا یہ لوگ بیٹھے سیدھے سادے, یہ سب بیٹھے, میں کرسی بیٹھا ہوں, تم سمجھ رہے ہو یہی سب سے زیادہ کامیاب ہے. کوئی پتہ نہیں تم میں سے کون ایسا ہو, ان میں سے کون ایسا ہو. سمجھ رہے میری بات؟ دوسرے دن بھی وہی نمبر آ گئے. اب جب تیسرا دن نمبر آیا, نبی نے پھر بیان کیا. صحابہ نے سوچا آقا آج اور دیدار کرا دے, اور سب صحابہ اپنے اپنے چہرے کو دکھا رہے تھے میرا نمبر آ جائے, میرا نمبر آ جائے. جیسے تم لوگ نا مٹھائی لوٹتے ہو, لیتے نہیں ہو, لوٹتے ہو, لوٹتے. بعض اتنا شریف ہے, بتاؤں کتنا شریف ہے, ہاتھ میں لے لے گا ایسے کر کے کمر کے پیچھے رکھے ہو, کھینچ کے کہتا ہے لاتا کیوں نہیں یار, اتنا شریف ہے. سمجھ رہے, اتنا شریف ہے. چھوارے بانٹنے والا, نکاح کے چھوارے بٹتے نا, بڑا گھٹالے باز. چھوارے بانٹ لو بچوں, اور ایک اپنی جیب, یا جاننے والوں کو دے دے, لو لو, ارے دے تھوڑے رہے ہوں کوئی, جاننے والوں کو دے دے گے, چلے بچوں. اب سب کہیں گے نا یہ ایسے کر رہے ہیں, پتہ نہیں مل ہی رہے, بندہ گم ہو گیا. یہ ہاتھ آئے چھوارے. چلو اب یہ ہوا, بانٹنے والوں کا یہ عالم ہے,
جب تم 2 کلو چھوارے میں انصاف نہیں کر سکتے تو اللہ تمہیں بادشاہ کیسے بنائے گا بتائیے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے. ہمیں انصاف کرنا چاہیے، حق کرنا چاہیے. اب سب ایسے دیکھ رہے ہیں کاش میرا نمبر آ جائے، میرا نمبر آ جائے. وہ صحابہ تھے نا، یار میرا نمبر آ جائے، میرا نمبر. تمام صحابہ دیکھ رہے ہیں مگر میرے نبی نے کہا مسجد کے دروازے کو دیکھو، جو آ رہا دیدار کر لو. جنتی کا دیدار ہے تیسرے دن بھی، کل والے ہی چچا آ رہے ہیں. اب تو بالکل کنفرم، مگر کوئی چیز ظاہری میں دکھ نہیں رہی. ایک جوان صحابی جب محفل برخاست ہو گئی، ختم ہو گئی، جوان صحابی آئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمت اللہ. کہا چچا میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ میں رہنا چاہتا ہوں. کہا بیٹا کیا کرو گے؟ میں غریب ہوں، روکی سوکی کھاتا ہوں، تمہیں کچھ نہیں ملے گا. مگر ان کی نیت کیا تھی؟ 3 دن چچا کے ساتھ میں رہوں گا، یہ دیکھوں گا یہ عمل کیا کرتے ہیں، یہ کون سا ایسا کام کرتے ہیں کہ 3 دن نبی نے فرمایا تو انہی کا نمبر آیا. کوئی تو کوالٹی ہے ان کے اندر، اس کوالٹی کو دیکھنا ہے. تم کبھی امام صاحب کے پاس اس نیت سے بیٹھے ہو کہ اپنی نماز سنبھالوں گا؟ حجرے میں بیٹھتے ہو نا تو اتنی بکر 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 بکر، پورے محلے کی برائی، امام صاحب کے سر میں درد ہو جائے ٹوپی اتار کے سر میں کھجانے لگتے ہیں. مگر تمہاری زبان نہیں رکتی ہے. اور اگر امام صاحب بیچارے کچھ کہہ رہے ہیں تو انہیں خطرہ میری امامت چھوٹ جائے گی، کہ چلے نہ جائیں. بات سچ ہے، یہی بات ہے. امام صاحب کے پاس جایا کرو اس لیے کہ ان کے سینے میں قرآن ہے، برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، تو صدقہ مجھے بھی ملے گا. وہ 3 دن تک چچا میں تمہارے ساتھ رہوں گا. کہا بیٹا کیا کرو گے؟ چھوڑو. کہا نہیں چچا. ان چچا کی نا جب میں نے ہسٹری پڑھی مجھے بڑا اچھا واقعہ لگا. جب میں نے ہسٹری پڑھی تو آیا کہ وہ کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ مدینے میں جو لوگ کھجورے کھا کے گٹری پھینک دیا کرتے تھے، ان کے پاس چمڑے کا تھیلا تھا. وہ کھجوروں کی گٹری کو کیا کرتے تھے؟ ایک تھیلے میں جمع کرتے تھے اور سکھاتے تھے. میدان میں جب سوکھ جاتی تھی تو پھر وہ بیچا کرتے تھے. لوگ جلانے کے لیے خریدتے تھے. پھر جتنے پیسے ملتے تھے وہ شام کو ایک ہی ٹائم کھانا کھاتے تھے. شام کو وہ کھانا خریدتے تھے اور جتنی بھوک ہوتی تھی اس سے 2 لقمے کم کھاتے تھے، اور جو ہوتا تھا مدینے کے غریبوں میں، مسکینوں میں تقسیم کر دیا کرتے. اور تمہارا معاملہ یہ کہ مسکینوں تک کا کھا جاؤ، غریبوں کا نہ چھوڑو. تمہارا معاملہ یہ کہ مسکینوں کا نہیں چھوڑو. اب وہ صحابی رسول ساتھ میں رہنے لگے، اس لیے کوالٹی دے گئے. شام تک گٹری بینتے رہے بیچارے. توجہ رکھو میری طرف. اور جب تم تھک جاؤ، اب میرے علاوہ کوئی نہیں، بس ان کے 2 شعر ہوں گے، اور تم تھک جاؤ تو مجھے بتا دیو، میں تقریر ختم کروں گا، سلام پڑھ کے چلے جائیں. سمجھ نہیں ہوتا ہے، کامدار آدمی ہو، نیند کا بھی وقت ہوتا ہے، میں زبردستی نہیں کروں گا. سمجھ رہے؟ اور ہمارے حضرت لوگ اتنے ذمہ دار حضرت ہیں، یہ سارے لوگ ہیں، یہ محبت ہے آپ لوگوں کی، سمرتھن ہے آپ کی طرف. توجہ رکھو. اللہ الصمد. اب وہ رہنے لگے، دن بھر گٹری بینتے رہے، دن بھر. شام کو جب گھر آئے، چچا نے 2 چٹائیاں نکالی. ایک تھوڑی سی صحیح تھی، وہ ان کے لیے بچھا دی، ٹوٹی پھوٹی اپنے لیے. کہا بیٹا تمہارا وہ بستر ہے، میرا یہ بستر ہے. کھانا کھا لیا، نماز پڑھ لی، آرام سے سو، اب فجر میں اٹھیں گے انشاءاللہ. چچا تو سو گئے مگر یہ نہیں سوئے. انہوں نے کہا ہاں اگر میں سو گیا تو کچھ پڑھنے لگے تو جس لیے آیا تھا مقصد ہی ختم. رات بھر بیچارے جاگتے رہے، چچا سوتے رہے. چچا نے کچھ بھی نہیں پڑھا. فجر میں آنکھ کھلی. وہ سمجھے صحابی آج تو چچا چھپا گئے مگر کل ضرور پکڑے جائیں گے. جب کل کو نمبر آیا، چچا پھر کل کو سو گئے. 3 دن ہو گئے وہ سوئے نہیں. آنکھ موٹی موٹی، بخار آ گیا.
بولے چچا السلام علیکم میں چل لے آؤں. چچا بولے کہاں جا رہے ہو؟ مت پوچھو جا رہا ہوں. کہا بیٹا ایک بات بتا. اب چچا اتنے بھولے تھے. کہا بیٹا ایک بات بتاؤ, تم میرے ساتھ مہمان بن کے 3 دن کیوں رہے؟ وہ صحابی رسول بولے چچا مت پوچھو گا کیوں. کہا بڑے بڑے صحابی, جنگ لڑنے والے, راتوں رات قرآن پڑھنے والے, مسجد میں رہنے والے, عبادت کرنے والے, ان کا نمبر وہیں رہ گیا, نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کا دیدار کرانے کا جب نشانہ لگایا تو تم پہ جا کے نشانہ گرا. 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ. وہ میں تمہارے اندر کوالٹی دیکھنا چاہتا تھا, کوالٹی کون سی ہے. سمجھ رہے میری بات؟ تو چچا بولے بیٹا پھر وہ کوالٹی تمہارے ہاتھ آئی؟ کہا چچا برا مت مانیو, تم سے زیادہ تو عبادت ہم ہی کرتے ہیں, اور تو الگ رہ گئے. کہا بیٹا میں بوڑھا ہوں, ضعیف ہوں, تم جوان ہو, تو کرنا بھی زیادہ چاہیے. کہا کوالٹی میرے اندر کوئی ہاتھ آئی یا نہیں؟ کہا چچا کچھ ہاتھ نہیں آیا. چچا بولے اچھا ہاتھ رکھ کے بولے اچھا بیٹا جب تم 3 دن میرے مہمان رہے تو اب مجھ پہ بھی یہ بنتا ہے کہ میں وہ کوالٹی بتا دوں. کہا بتاؤں میرے اندر کیا کوالٹی ہے؟ وہ صحابی رسول تو اچھل گئے, کہنے لگے چچا سویا نہیں ہوں, تم تو آرام سے سو رہے تھے, میں نے ایک پلک بھی نہیں جھپکا نیند کے وجہ سے, کہیں تم کچھ عمل نہ کرنے لگو. چچا بتا دو بتا دو بتا دو. چچا بولے اچھا چلو رہنے دو چھوڑ. ارے نہیں چچا بتانا پڑے گا. سننا چاہ رہے ہو کوالٹی؟ کوالٹی کیا تھی وہ سننا چاہ رہے ہو؟ اچھا چلو رہنے دو, اب کی تقریر میں بتاؤں گا, چلو ختم کرو. اب تم خود سوچو جب تم اتنے بے صبرے ہو رہے ہو, اتنی چاہت دکھا رہے, وہ تو ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا, وہ صحابی تھے. مگر ایک میری شرط ہے, وہ کوالٹی تب بتاؤں گا جب سارے لوگ اپنے اندر وہ کوالٹی پیدا کرو گے. اور آرام سے کر سکتے ہو, کٹھن بات نہیں ہے. میں تمہیں چلے میں نہیں بٹھا لوں گا, ایسا نہیں ہے, بہت آسان کوالٹی ہے. بولو لیکن وعدہ کرو, ملک والو اپنے اندر پیدا کرو گے وہ کوالٹی. ابھی سب کی آواز نہیں آ رہی ہے انشاءاللہ, توجہ. وہ کوالٹی کیا ہے؟ وہ چچا کہنے لگے بیٹا میرے اندر جو کوالٹی ہے سنو, وہ کوالٹی ہے میں نمازیں پڑھتا ہوں تم بھی پڑھتے ہو, روزہ رکھتا ہوں تم بھی رکھتے ہو, میں بوڑھا ہوں کم نماز 5 وقت کی پڑھتا ہوں, دنوں بھر رات بھر نہیں پڑھتا رہتا, نفل کی کثرت نہیں کرتا رہتا, تم زیادہ کرتے ہو. مگر میرے اندر جو کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اپنے اندر, اپنے سینے میں, اپنے دل کے اندر کبھی کسی کی طرف سے میل اور تکبر اور دھپا آنے نہیں دیا ہے. کبھی میں نے بغض نہیں رکھا, کوئی تکبر نہیں رکھا. اللہ برکت فرمائے. اور اپنا کیا حال ہے, نمازیں بھی خوب چل رہی ہیں, حاجزی بھی ہو گئے, مگر مینڈے اب بھی کٹ رہی ہیں. سوچنے کی بات ہے, لڑائی جھگڑے اب بھی چل رہے ہیں. دل کو اچھا کرو, کوالٹی لاؤ, کوالٹی اندر سے بغض نکالو, میل نکالو, حسد نکالو, کینہ نکالو, بغاوت نکالو, تکبر نکالو. یہ جو اندر بت ہے نا تکبر کا, غرور کا, یہ سارا پھینک دو توڑ کے, تب جا کے ایمان والے کامل بنو گے. آج کے بعد کوئی اپنے دل میں بغض رکھے گا؟ یار سچ بتا رہا ہوں ملک والو, تم یاد کرو گے کوئی آیا تھا 8 دن میرے کہنے سے نا, 8 دن ایسی زندگی بنا لو, 8 دن کسی کی غیبت مت کرو, چغلی مت کرو, اور اپنے اندر میل, حسد, کینہ, بغاوت ساری کچھ نہیں. اپنی ذات سے نا کسی کتے تک کو تکلیف مت دو. 8 دن کی زندگی جی کے دیکھو, پوری زندگی پہ تمہارے 8 دن حاوی ہو جائیں گے, حاوی.
اور تمہیں اتنا سکون ملے گا, تمہارے دل کو اتنا چین ملے گا, اتنا اطمینان ملے گا, رات کو اتنی آرام سے سو گے, لگے گا کہ یار صبح کو اٹھو گے تو بالکل فریش. اب میں نے کوالٹی اس لیے بتائی, بڑے بڑے صحابہ نمازی سب تھے, مگر ان کے اندر کوالٹی کیا تھی؟ دل میں بغض نہیں رکھتے تھے, بغض. اب کوئی بغض رکھے گا؟ اور عورتیں تو اتنی حسدیائی ہیں, اگر ان کا چیک اپ کرایا جائے نا تو ان کے آدھے آدھے پھیپڑے, عمیر سمجھ رہے ہو, ان کے آدھے آدھے پھیپڑے کالے نکلیں گے, کالے. اور حسد کس چیز کا؟ اس نے کپڑے ایسے کیوں پہن لی, اس نے سونے کے کنڈل اتنے نیچے کیوں پہن لی ہے, اس نے بال ایسے کیوں لگا لیے, اس کے 5 جوڑی کپڑے, میرے 2. یہ چیز ہے بس. کچھ چیز ایسی ہوتی ہے کہ اس نے 2 سپارے پڑھے تو میں 3 پڑھوں گی, اس نے 5 پڑھے تو میں 6 پڑھوں گی. یہ اپنے شوہر کی اتنی وفادار بنی, میں اپنے شوہر کی اتنی وفادار بنی. حدیث یاد آ رہی ہے عورتوں کے لیے, میری بہنیں سنیں. ایک عورت وہ ہے, سنا دوں یا ٹائم دیکھ لوں پہلے؟ دیکھ تو لو, دیکھ 1:20 ہوئے, 1 گھنٹے سے زیادہ ہو ہی گیا. اب تمہیں ایسا لگا ہو یہ 10 منٹ بولا ہوں ابھی ہے, کیوں تم سن اچھے سے رہو, میرا بھی دل لگ رہا, اور یہ علماء سب ساتھ میں میرے. ایک عورت ایسی ہے جو قرآن پڑھے گی پھر بھی جنت میں نہیں جائے گی, روزے رکھے گی پھر بھی جنت میں نہیں جائے گی, تسبیح پڑھے گی, اچھے کام کرے گی, پھر بھی جنت میں نہیں جائے گی, ایک گناہ کرنے پر. وہ عورت کون سی بتا دوں؟ کون سا گناہ؟ نبی فرماتے ہیں وہ عورت وہ ہے جو اپنے شوہر سے لڑتی ہے, اپنے شوہر سے ناراض رہتی ہے, اپنے شوہر کو ناراض کر دیتی ہے, اپنے شوہر کا کہنا نہیں مانتی, لڑائیاں تک پہنچ جاتی ہے. صبح کے ناشتے میں کچ کچ, دوپہر کے کھانے میں کچ کچ, شام کے کھانے میں کچ کچ, اور رات جب ہوتی ہے اس کا بستر ادھر اس کا ادھر. نبی فرماتے اگر ایسی بی بی نماز پڑھے, قرآن پڑھے, اس کا شوہر ناراض ہے, پھر بھی جنت میں نہیں جائے گی. عورتوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ بیوٹی پارلر والے کا. کس کا حق ہے سب سے زیادہ؟ اب تو گاؤں میں بھی خوب چلے, ریک مال سے رگڑوا رہی ہیں, ریک مال سے فیشیل. عورتوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے بتاؤ؟ اس کے بیٹے کا نہیں, اس کی بیٹی کا نہیں, بھائی کا نہیں, ماں کا نہیں, باپ کا نہیں. جن عورتوں کی شادی ہو گئی ہے ان پر سب سے زیادہ حق ان کے شوہر کا ہے. مگر مان رہی ہے شوہر کا کہنا؟ جب شوہر آتا ہے نا بیچارہ تھکا ماندہ, کام کر کے, گنا بو کے, مٹرا بو کے, ابھی تو گیہوں کٹ رہے ہیں, کیا کٹ رہے ہیں؟ دھان. ان کے یہاں تو دیکھا ہے میں نے, وہ دھان پڑے ہیں, اس میں باسمتی پڑی ہے, کلو پر دھان کے بھتیجے گھر میں. تو یہ فصل چل رہی ہے, دن بھر, مجھے فصلوں کا نام زیادہ نہیں, دن بھر کام کر کے آتا, شام کو جب تھکا ماندہ آیا تو اس کو بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ مسکرانا چاہیے. دیکھ کے مسکرا کر کے اس کو پانی پیش کرے, پانی پیش کر کے, گرمی ہے تو ہوا جھلے, سمجھے, اس کو کپڑا دے دے, اپنا چاہے آنچل ہی دے دے منہ صاف کرنے کے لیے, سمجھ رہے, اور بٹھا لے, کھانا کھلائے, پیار سے بولے. مگر معلوم ہے کیا تھا, یہ مائیں طریقہ نہیں سکھاتی ہیں, یہ نہ ہوتا کیا, جیسے ہی بیچارہ تھکا ماندہ آیا تو مسکراتی نہیں, اس نے گھنڈی چڑھائی اور نکالا سینڈلی, چپل, اور بچوں پہ تڑا پڑ, بچے پین پین پین, کوئی ادھر کو بھاگ رہا پینٹ پھٹا ہوا, کوئی ادھر کو بھاگ رہا نیکر پھٹا ہوا, سمجھے, کوئی ادھر کو بھاگ رہا. اب وہ کہہ رہے کیوں مار رہی ہے؟ بولا کیوں مارے؟
تو بولی چپ کے رہی ہو، یہ تمہارا ہی کارنامہ ہے۔ اور وہ جو تمہاری اماں بیٹھی نا بڑھیا، اس نے سر پہ اور چڑھا رکھا، یہ بولا دیکھ اماں کا نام مت لئیے، اماں کو بیچ میں مت لئیے ورنہ 1 2 3 کر دوں گا۔ اس نے دوپٹہ پھینکا ایسا کر کے، ایک تو ڈھنگ سے ویلے نہیں اوڑھتی تھی، بولی اگر ایک ابا کا ہے تو ابھی 1 2 3 کر۔ یہ بھی اتفاق سے ایک ہی ابا کا تھا۔ اس نے بھی جب کہنا شروع کیا طلاق طلاق طلاق، اتنی طلاقیں تھی، جب تک سانس چل رہی تھی تب تک طلاق چل رہی تھی، طلاق۔ اب جب سانس ٹوٹی تو بیٹھ گئے، وہ ادھر رو رہی ہے ادھر رو رہی ہے۔ 1 گھنٹے کے بعد جب غصہ اترا تو یہ کیا بولا، پتہ نہیں مجھے کسی نے جادو کرا دیا ہے، پتہ نہیں میرے 15 دن سے دل نہیں لگ رہا، خواب برے برے دیکھ رہے ہوں اور میرا جھوٹ بول لیا، اور پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا۔ بیوی سے بولا میں نے تمہیں طلاق دی ہے، تم نے سنا؟ تو بیوی بولی ہاں تم نے 1 ہی مرتبہ طلاق دی ہے۔ جھوٹی کہیں کی، 1 مرتبہ دی ہے، جب تک سانس چل رہی تب تک طلاق چل رہی تھی۔ اب مفتی صاحب اگر کوئی اپنی بیوی کو 1 مرتبہ طلاق دے دے، نکاح ٹوٹا نہیں ٹوٹا؟ مفتی صاحب بولا بھی نہیں ٹوٹا، جاؤ۔ یار سنبھالو اپنے آپ کو، ہنسنے کی بات نہیں ہے، سنبھالو اپنے آپ کو۔ یہ عورتوں کے متعلق، لیکن آدمی سنو، بعض آدمی بھی اتنا برا ہے، اتنا برا ہے، سمجھ، شراب پی پی کے گالیاں بکتا ہے۔ نبی فرماتے نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، مگر پھر بھی اس کا حشر ظالم بادشاہ کے ساتھ ہوگا۔ ظالم بادشاہ کون ہے؟ فرعون، نمرود، حامان، شداد، قارون۔ آج کے لوگوں کا میں نام ہی نہیں لیتا۔ نبی فرماتے نماز پڑھ رہا، قرآن پڑھ رہا، پھر بھی اس کا حشر ظالم بادشاہ کے ساتھ ہوگا۔ وہ کون ہے؟ نبی فرماتے وہ شوہر ہے جو اپنی بیوی کے تماچے مارے، ڈنڈے مارے، اپنی بیوی کو مارے اور گھر سے نکال کے دروازے پہ کھڑا کر دے، بیوی پہ ظلم کرے۔ نبی فرماتے ایسا شوہر اس کا حشر ظالم بادشاہ کے ساتھ ہوگا۔ تو گالیاں دو گے بیوی کو، گھر میں گھسا کرو تو سلام کیا کرو، بچوں کو اچھی تربیت دو، اور اب کبھی اگر جلسہ ہو تو مجھے 11 بجے بٹھائیو، سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال چلو، اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ آپ لوگ تو جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کو دقت ہوگی، تم میں سے تو بعض 8 بجے تک سوئے گا، مگر ان کو پوچھو، ان لوگوں کو پوچھو، فجر کی نماز پڑھانی بھی ہے اور ان لوگوں کو پوچھو پڑھنا بھی ہے۔ اس لیے اب زیادہ نہیں بولیں گے، انشاءاللہ ہماری آپ کی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، گفتگو ہوگی، بات ہوگی، مگر بات ایک ہی ہے، اگر تاریخ لو تو 11 بجے بٹھا دیو تاکہ سننے سنانے کا صحیح موقع مل جائے۔ میں دل سے دعائیں کرتا ہوں، مولا اس گاؤں میں بہاریں عطا فرما دے، برکتیں فرما دے، رحمتوں کا نزول فرما دے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ مولا پروردگار میرے کہنے ان بھائیوں کے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی اس کو معاف فرما دے، اور کوئی اگر بیمار ہو تو شفا عطا فرما دے۔ جو بھائی بہن جو بچیاں جوان ہیں ان کے رشتے بھی نہیں ہوئے، ماں باپ کے پاس ابھی انتظام نہیں ہے، اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما دے۔ سب لوگ کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑی دیر بیٹھ رہے، ان کے 2 شعر سن لو، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا، دعا ہوگی، تب جاؤ گے۔